بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، صفا اسلام کی پہلی درسگاہ ہے جس کے تمام طالب علم اصحاب صفا بڑی شان والے اپنی مثال آپ ہیں، مگر ان میں ایک ایسا بھی طالب علم ہے قبیلہ دوست سے تعلق رکھنے والا، غریب الدیار، کہ جو حفظ حدیث میں تمام پر سبقت لے گیا۔ سبحان اللہ، کہ جس کے علم میں اضافے کے لیے نبوی بشارتیں موجود ہیں۔ ناظرین، شان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرنے کا مقصد فضائل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، خصوصیات ابو ہریرہ، راوی اسلام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ذکر اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ہمارے ہاں جن صحابہ کی نعوذ باللہ سر عام گستاخیاں کی جاتی ہیں انہی میں سیدنا ابو ہریرہ بھی شامل ہیں، جبکہ ہمارا تو ایمان ہے بھونکنے والے بھونکتے رہیں، اپنی طرف سے اپنے خود ساختہ حوالے دیتے رہیں، ہمارے لیے قرآنی آیات ہی کافی ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، صحابی جو بھی ہے وعد اللہ الحسنى، اس کے ساتھ بھلائی کا وعدہ رب نے کر رکھا ہے۔ جو بھی صحابی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرے خیال میں تمام اختلافات یہی ختم ہو جانے چاہیے، لیکن پھر بھی اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنے کے لیے مشاجرات صحابہ پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری جلد دوم رقم 6572 میں یوں ہے کہ آپ نے ان کی حرص کو، جو علم کی حرص تھی، بھانپتے ہوئے فرمایا، ابو ہریرہ، مجھے معلوم تھا کہ یہ سوال سب سے پہلے آپ پوچھیں گے۔ اندازہ کیجئے، ذرا امیجن کیجئے کہ کلاس ٹیچر جب اپنی کلاس میں سے کسی اسٹوڈنٹ کے بارے میں بتا دے کہ میں پہلے ہی جانتا تھا یہ بچہ ضرور یہ پوچھے گا، تو اس کی علم سے دلچسپی کے سب گواہ ہوں گے۔ یہی حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو ہریرہ کے ساتھ ہوا تھا کہ آپ نے انہی کے بارے میں اپنی اس کلاس اصحاب صفا والوں میں سے چن کر فرمایا، ابو ہریرہ، مجھے معلوم تھا کہ یہ سوال سب سے پہلے آپ پوچھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 50 سال تک زندہ رہے اور حدیث کی کلاس کو جاری رکھا۔ اپنی پوری زندگی بیان حدیث اور عمل حدیث کے لیے وقف کر دی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی کل روایات تقریباً 1800 بنتی ہیں۔ مقررات کو حذف کر کے دیکھیں تو 1475 رہ جاتی ہیں، اور ان میں سے جو صحیح سند سے ثابت ہیں وہ تقریباً 935 یا کم و بیش ہو سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دوسرے صحابی نے اس تعداد میں روایات بیان نہیں کی۔ کسی کی روایات 300 تو کسی کی 400، کسی کی 500، 600 یا حد 650 تک گئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان سے سبقت لے گئے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ وہ میدان ہے کہ جہاں بڑے بڑے صحابہ ان تک نہیں پہنچ پائے، اور یہی وہ امتیاز ہے جو عرصہ دراز سے اسلام کے دشمنوں کو کھٹکتا چلا آیا ہے۔ اعتراض پر اعتراض کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 2 سال رہنے والے نے 5000 روایات کیسے بیان کر لیں، حالانکہ ان دین و عقل سے جاہل دشمنوں کو یہ بھی علم نہیں ہوتا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایات 5000 نہیں ہیں۔ جن محدثین نے 5000 کا ذکر کیا ہے تو وہ سندوں کے اعتبار سے ہے۔ مثلا ایک حدیث کی 50 سندیں ہیں تو محدثین نے اس کو ایک نہیں 50 احادیث گنا ہے۔ اس طرح 5000 تک ان کی روایات پہنچتی ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 دن رہے ہیں، اور اگر صرف خطبہ جمعہ کی احادیث نقل کریں
تو کیا وہ 950 نہیں بنتی؟ جبکہ ان کے حافظے کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بشارتیں موجود ہیں۔ پھر یہ کہ جو بھی احادیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں وہ صرف انہی سے نہیں ہیں بلکہ دوسرے کئی صحابہ سے بھی ہیں، تو مطابقت بھی ہو جاتی ہے۔ وہ احادیث جو صرف ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نقل کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ تو صرف 110 ہیں۔ باقی جتنی بھی احادیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے، ان میں دوسرے بھی کئی صحابہ نے مطابقت کی ہے، تو پھر تو تقویت مل جاتی ہے۔ اعتراض بند، صحابی رسول اور عالم با عمل کیسے نہ ہو؟ جو بھی احادیث نقل کرتے اس پر شدید عمل کرتے۔ اپنے بارے میں فرماتے تھے، عہد الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ثلاث لا ادعوہن ابدا، لا انام الا علی وتر، وفی صلاة الضحى، وصیام 3 ایام من کل شہر۔ مسند احمد میں حسن سند کے ساتھ روایت نمبر 7725 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 3 وعدے لیے تھے، تو میں ان کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ وطر پڑھ کے سویا کروں گا، نماز چاشت ضرور ادا کیا کروں گا، اور ہر مہینے 3 روزے بھی رکھوں گا۔ اس پر عمل کتنا تھا؟ حلیۃ الاولیاء میں حسن سند کے ساتھ جلد اول روایت نمبر 381 اور سیر اعلام النبلاء جلد 2 میں صحیح سند کے ساتھ روایت نمبر 609 گواہ ہے۔ ابو عثمان نہدی کہتے ہیں کہ میں 7 دن تک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مہمان رہا۔ آپ نے اپنی بیوی اور خادم کے ساتھ مل کر رات کے 3 حصے کر رکھے تھے۔ ایک نماز پڑھتا تو دوسرے کو جگا دیتا، پھر دوسرا پڑھ لیتا تو تیسرے کو جگا دیتا۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ روزہ کیسے رکھتے ہیں؟ فرمایا ہر ماہ۔ صحیح مسلم رقم الحدیث 1378۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، جو مدینے کی بیماری اور شدت پر صبر کرے گا، یعنی چھوڑ کر دوسرے شہر نہیں جائے گا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس پر ایسے عمل کیا کہ تمام عمر مدینے میں گزار دی۔ صحیح مسلم رقم الحدیث 1665۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ماں کی محبت کا حق ایسے ادا کیا کہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ ہمیں کسی نے بتایا کہ جب تک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ماں زندہ رہیں، آپ رضی اللہ عنہ اس وقت تک حج ادا نہیں کیا۔ سنن ابن ماجہ میں حسن سند کے ساتھ روایت نمبر 22 ہے۔ ایک شخص کے سامنے حدیث بیان کی تو وہ مثالیں بیان کرنے لگا، یعنی ادھر ادھر کی باتیں جیسے ہم کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث کا حکم سنانے کے بعد بھی اپنی سناتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے چپ کرواتے ہوئے فرمایا، اذا حدثتک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا فلا تضرب له الامثال۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے تو اس کے مقابلے میں مثالیں بیان نہ کیا کرو۔ مستدرک علی الصحیحین للحاکم جلد 3 رقم 583۔ اس میں ایک قصہ نقل ہوا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا حافظہ تو مشہور تھا ہی، مروان کو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا حافظہ دیکھنے کا شوق ہوا۔ یہ قصہ مروان کے کاتب نے بیان کیا ہے۔ کہتا ہے کہ مروان نے آپ کو بلوا کر آپ سے کچھ احادیث کے متعلق سوال کیے۔ میں نے پردے میں چھپ کر وہ سب لکھ لیے۔ 1 سال گزار کر پھر بلوایا گیا، پھر وہی سوال کیے گئے۔ قسم اللہ کی کوئی ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں کیا، بلکہ اسی طرح سنا دیا۔ تو یہ تھا حافظہ کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں۔ الطبقات الکبریٰ جلد 4 رقم 253 سندہ حسن۔ اس میں بیان ہوا ہے کہ زندگی کے اختتامی لمحات میں رو رہے تھے۔ پوچھا گیا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ انی لا ابکی علی دنیاکم ہذہ، میں تمہاری دنیا کا رونا نہیں روتا،
وَلَكِنِّي أَبْكِي لِبُعْدِ سَفَرِي وَقِلَّةِ زَادِي، میں تو روتا ہوں کہ سفر بڑا لمبا ہے اور میرے پاس زاد راہ کوئی نہیں۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے آخری لمحات تھے، یہ کیفیت تھی۔ مروان حال احوال پوچھنے آیا، کہنے لگا اللہ آپ کو شفا دے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اوپر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، اللہم انی احب لقاءک فاحب لقائی، اللہ میں تیری ملاقات کو پسند کرتا ہوں، تو میری ملاقات کو پسند کرنا۔ مروان یہاں سے چلا گیا، ابھی راستے میں ہی تھا کہ خبر آ گئی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دنیا میں نہیں رہے، یعنی دعا کی قبولیت کا بھی عالم تھا۔ علم حدیث کو زندگی بخشنے والا اپنی حیات کا سفر پورا کر کے اللہ کے حضور چلا گیا اور قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے منزل کا رستہ متعین کر گیا۔ السلام